حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ تحریر کا عنوان ہے انجمن ترقی پسند مصنفین کا قیام۔ کوئی 30 سال پہلے کا ذکر ہے کہ دلی میں سجاد ظہیر ایک دفعہ آئے تو ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی معرفت مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہوئے۔ کتاب انگارے شائع ہو کر ضبط ہو چکی تھی۔ یہ ساجھے کی ایک بانولی ہنڈیا تھی جو ادب کے چوراہے پر پھوٹی تھی۔ اس کے ایک ساجھی سجاد ظہیر بھی تھے، اس لیے میں ان کے نام سے خوب واقف تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا اور سجاد ظہیر سے ملوایا۔ بہت ہوش مند آدمی نکلے، لندن میں کئی سال رہ کر واپس آئے تھے، نہایت سنجیدہ اور بردبار، ہنستے بھی تھے تو خندہ دندان نما سے آگے نہیں پھٹتے تھے۔ انہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین دلی میں قائم کرنے کی تجویز پیش کی اور اس انجمن کے مقاصد بیان کیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ازراہ مہربانی مجھے اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں قرار دیا، شاید اس وجہ سے کہ اس وقت ساکی کا سورج چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر ترقی پسندی اسی کا نام ہے کہ ادب کو زندگی کا آئینہ دار بنایا جائے تو ٹھیک ہے، انجمن قائم ہو جائے گی۔ اور انجمن انصار ناصری اور فضل الحق قریشی کی مدد سے قائم ہو گئی۔ دہلی کے تقریباً سبھی بڑے ادیب اردو اور ہندی کے اس کے جلسوں میں شریک ہونے لگے اور مضامین پڑھنے لگے۔ جلسے باری باری مختلف گھروں میں ہوتے تھے، کبھی میرے ہاں، کبھی ناصری صاحب کے ہاں، کبھی خیری صاحب کے ہاں اور کبھی جتندر کمار کے ہاں۔ ایک ایسا ہی جلسہ چاندنی چوک میں نیل کے کڑے کے پہلو میں ڈاکٹر شوکت انصاری کے بالا خانے میں ہوا۔ یہ ڈاکٹر صاحب مشہور کانگریسی لیڈر ڈاکٹر انصاری کے بہت قریبی عزیز تھے اور انہی کی طرح گاڑے کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ حالانکہ برسوں پیرس میں رہ کر آئے تھے، اس جلسے میں ایک طرف ایک ایسے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جن سے ہم میں سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ ہماری انجمن کے 2 جلسوں کے بعد ہر جلسے میں 2 نئے آدمی آنے لگے تھے۔ پہلے تو ہم انہیں ادیب یا شاعر ہی سمجھتے رہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ CID والے ہوتے ہیں۔ اگلی دفعہ میں نے انہیں جلسے میں سے نکال دیا اور ان کے محکمے کے افسر عبد الرحمن صاحب سے شکایت کی۔ وہ ایک گرگے باراں دیدہ تھے۔ بولے آپ کو روس سے کتنی رقم ملتی ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بولے تو پھر آپ ان کمیونسٹوں میں کیسے پھنس گئے؟ میں نے کہا روس یا کمیونسٹوں سے اس انجمن کا کوئی تعلق نہیں۔ بولے آپ شریف آدمی ہیں اور آپ کا ریکارڈ بالکل صاف ہے، بہتر ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں یا کوئی اور انجمن بنا لیں، ورنہ آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے گھر آ کر سجاد ظہیر کو پوری روداد لکھی اور پوچھا کہ اگر کل کلاں کو میں قید ہو گیا تو آپ میری کیا مدد کر سکیں گے؟ جواب آیا ہم کسی قسم کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ان کے پاس خلوص سے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے دلی کی انجمن فوراً بند کر دی اور اس کی بجائے انجمن تہذیب ادب قائم کر دی۔ میں نے اپنی پیش رو انجمن سے کہیں بڑھ چڑھ کر کام کیا اور اس کے جلسوں میں CID کے لوگ بھی نہیں آتے تھے۔ جب دوسری عالمگیر جنگ نے زور پکڑا تو یہ عجب کایا پلٹ ہوئی کہ ہمارے بعض ادیب جو فرنگی حکومت کے سخت مخالف تھے، فوجی دفتروں میں اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کے لیے ایک دم سے چولا بدل کر حکومت کے وفادار ہو گئے۔ سب سے پہلے مجید ملک فوجی وردی پہنے نئی دہلی میں دکھائی دیے۔ مجھے تو جھٹکا سا لگا، مگر وہاں آنکھ پر میل بھی نہیں تھا۔ ان کے بعد ڈاکٹر تاثیر ایک فوجی دفتر کے ڈپٹی ڈائریکٹر بن کر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر اور بھی زیادہ افسوس ہوا کیونکہ یہ تو کھدر کا کرتا اور کھدر کا پاجامہ پہنا کرتے تھے۔ ان کے بعد فیض صاحب دکھائی دیے، کپتان کی وردی پہنے ہوئے۔ ہدیے کے کچھ دنوں بعد چراغ حسین حسرت بھی ایک فوجی اخبار کی ایڈیٹری کرنے لگے۔ ایک صاحب تھے عارف آل انڈیا ریڈیو میں، انہوں نے بھی ریڈیو چھوڑ کر وردی پہن لی۔ ایک اور صاحب تھے بدر، وہ بھی وردی میں دکھائی دینے لگے۔ ہدیے کے نون میم راشد بھی ریڈیو چھوڑ کر وردی پوش ہو گئے۔ وردی میں سب سے بے ہنگ حضرت مرحوم اپنے بے ڈول جسم اور فٹ بھر کے آگے چلنے والی توند کی وجہ سے لگتے تھے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے وردی کو نہیں بلکہ وردی نے انہیں پہن لیا ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس فیض صاحب کو دیکھ کر ہوتا تھا کہ یہ شریف آدمی کس چکر میں پھنس گیا۔ اس وقت روایت ہی مشہور تھی کہ تاثیر نے فیض کو پھانسا ہے تاکہ وہ فخر سے یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو میں نے خط غلامی نہیں لکھا۔ مرحوم سے یہ کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہہ کر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے۔ بشکریہ ماہنامہ اسلوب دسمبر 1984۔